बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शादी कोई एक दिन का रिश्ता नहीं होता, शादी एक ज़िंदगी भर का साथ होता है। इसीलिए जब भी शादी करें सिर्फ चेहरा, पैसा या स्टाइल मत देखिए, उसका दिल देखिए, उसकी सोच देखिए। जो लड़का बाहर दुनिया के रंगीन रंगों में खोया हुआ हो वो कभी अपनी बीवी के आंसुओं के रंग को कभी नहीं समझ सकता। देखो बहनों, दुनिया में खूबसूरत कपड़े, पैसे ये सब वक्ती चीज़ें हैं, लेकिन एक अच्छा शौहर वो नसीब से मिलता है और वही शौहर ज़िंदगी को जन्नत बना देता है। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को अच्छे से उनकी मर्ज़ी को समझ लेते हैं, एक दूसरे की इमोशन का ख्याल रखते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और हल्की हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं शादी के लिए लड़का कैसा होना चाहिए, खूबसूरत हो, स्टाइलिश वाला हो, घर पर बड़ी सी गाड़ी हो, बंगला हो खूब बड़ा और बहुत बड़ा घर हो। असल में अच्छा शौहर वो है जो दिल से नेक हो और बाहया हो और ईमानदार हो। अल्लाह से दुआ मांगो ना तो सिर्फ खूबसूरती या दौलत नहीं, बल्कि एक ईमानदार, लॉयल, ईमान रखने वाला हो और नरम दिल समझदार शौहर मांगो, क्योंकि एक अच्छा शौहर भी एक नेमत है। क्योंकि अच्छा शौहर वो है जो वाइफ की बात को दिल से सुने, इसकी एहसासात को समझे और उसकी कमी को महसूस करे। ज़िंदगी में लड़ाइयाँ झगड़े तो हर घर में होती हैं, चाहे वो झोपड़ी हो या फिर वो महल, ये नॉर्मल बात है। पर अच्छा शौहर वो नहीं जो सिर्फ गुस्से में, नाराज़गी में वाइफ को ज़लील करे, बल्कि वो है जो नाराज़ होने के बावजूद उसकी फ़िक्र और ख़याल में कभी ना करे। जब कभी हम कोई मसले में, परेशानी में फंसे हों या हम पर कोई तकलीफ़ आई हुई हो, जब हम परेशान हो तो वो भी हमारी तकलीफ़ और परेशानी को महसूस करे, ना कि हमारी तकलीफ़ और परेशानी उनके लिए एक एंटरटेनमेंट बन जाए। और एक बीवी के लिए सबसे खूबसूरत बात वो है कि जब हम कभी अपने मायके या कहीं दूर जाएं, हमें उनकी कमी महसूस हो, उनके बारे में हम अच्छाई से याद करें कि वो हमारा कितना ख़याल रखते हैं, कि वो कितने प्रोटेक्टिव हैं और वो कितना हमारा केयर करते हैं। ये सब फिल्मी बातें लगती है, लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अल्लाह से रो रो कर सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि ए अल्लाह ऐसा हम सफ़र दे के वो अपनी बीवी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत, घर का ख़याल उनके दिल में रहे। मोहब्बत, फ़िक्र ये सब दिल से होता है तो ये दिल से करें, बल्कि ना कि चार लोग जब सामने होते हैं को उनको दिखाने के लिए, इम्प्रेसिव बनने के लिए चक्कर के में बच्चों को केयर करना, वरना अकेले में बच्चों को पूछना तक नहीं, पलट कर देखना तक नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जब बीवी बिज़ी हो, वाइफ बिज़ी हो किचन में वग़ैरह कहीं कुछ काम कर रही हो, तो वो बच्चों को उस वक्त तक संभाल ले। जब तक वो फ्री नहीं हो जाती तब तक बच्चों को कुछ अच्छा सिखाए, उनके साथ कैरम बोर्ड या कुछ अच्छे स्पोर्ट्स, आउटडोर इंडोर गेम्स अच्छे से कुछ खेले, उनके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करें, कुछ अच्छी स्टोरीज़, इस्लामिक स्टोरीज़ हो या मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में उनको समझाए, दुनिया क्या है, कैसे है। मतलब उनको जब वाइफ बिज़ी हो कुछ काम में तो वो उनका काम, उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को अच्छी तरगीब, अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब करे। कुछ तो ऐसे भी शौहर होते हैं जो सारा सारा दिन वाइफ से बात नहीं करते। अगर वो एक कॉल भी कर लिए दिन में एक बार, कुछ किसी काम के सिलसिले से, कुछ काम की वजह के लिए, तो उसमें भी वो बहुत इरिटेट, परेशान हो जाते हैं और ऐसे टोंटे में बात करते हैं ताकि वो दोबारा हमें कॉल ना करे, हमें मैसेज तक ना करे, हमको डिस्टर्ब ना करे।
اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھانا مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کال یا میسج کبھی نہ کریں، کیونکہ ان کا جو ٹائم ہوتا ہے کسی اور کے لیے، تو ان کو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو پسند نہیں آتا، اس لیے وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہم ان سے کنارہ کر لیں، ہم ان کو بات نہ کریں، فون نہ کریں، میسج نہ کریں، پریشان نہ کریں کسی طرح کا۔ اور لڑکیوں کے لیے ایک نصیحت، شادی کے پہلے صرف آپ لڑکے کا اسٹائل، اس کے فیشن یا وہ ظاہری بات چیت کیسے کرتا ہے وہ دیکھ کر متاثر ہو جاتی ہیں، تو ایسا امپریسو کرنے کے لیے لڑکے کچھ کرتے ہیں، تو ان پر متاثر ہو کر اپنی زندگی برباد مت کریں۔ شادی کا یہ فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ کچھ ماں باپ کے ہاتھ میں چھوڑ دے، اور آپ ماں باپ سے بھی کہیں کہ شادی جب کریں تو کم سے کم 1 سال 6 مہینے کا ٹائم ضرور لیں، اور اس دوران آپ چیک کریں لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے گھر کا آس پاس کا ماحول، وہ کہاں جاتی ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں آپ بالکل چیک کریں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا ہی ایسا ہو سکتا ہے، آج کل کی لڑکیاں بھی ایسی ہیں، تو دونوں کا ایک دوسرے کا صحیح ہونا ضروری ہے، تو یہ چیزیں آپ ضرور چیک کریں۔ شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہا ہے، جب رشتہ ہو رہا ہے اس میں کوئی اڑچنی ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے یا کچھ رکاوٹ ہو رہی ہے، تو صاف ظاہر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ پیر ہاتھ نہ مارے، زیادہ اس کے پیچھے نہ بھاگے، چھوڑ دیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اللہ کی، جو تاخیر ہو رہی ہے، جو لیٹ ہو رہا ہے، جو کام میں اڑچنیاں آ رہی ہے، تو یہ چیز صحیح پازیٹیو سائن دیتا ہے کہ کچھ مطلب آگے اچھا نہیں ہو، آگے کے لیے ہم کو بچانا چاہ رہا ہے اللہ پاک، اس لیے ہم کو روک رہا ہے، تو کچھ پل کے لیے آپ رک جائیں، وہاں پر کچھ وقت کے لیے رک جائیں، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ استخارہ کرے، اللہ سے آسانیاں کی دعا مانگے۔ آپ کوئی رکاوٹ آ رہی ہو یا اڑچنی آ رہی ہو تو وہاں صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں اللہ کا کچھ اشارہ ہے کہ یہ آگے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت لے لیتے ہیں تو شاید ہم کو کچھ اشارہ مل جاتا ہے، شاید ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں چیزیں تب نہیں سمجھ آتی، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ شادی کوئی ایک گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہوتا جو ہم جلد بازی میں یہ فیصلے نہیں لیے جاتے، جب کوئی کام ہڑبڑی میں ہوتا ہے، جلد بازی میں ہوتا ہے، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اکثر شیطان کا کام بہت نقصان کا کام ہوتا ہے، تو یہ اتنی بڑی زندگی کے فیصلے جو لیتے ہیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ ٹائم لے کر سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی آگے کی آسانی کے ساتھ گزرے۔ جو لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی فکر عزت کرتا ہے، تو وہ ایک لائل انسان ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر اللہ کا خوف اور حیا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیندار، چاہے لڑکی کے لیے ہو چاہے لڑکے کے لیے ہو، دیندار کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ دیندار ہوگا تبھی وہ اپنی وائف کے حقوق کو صحیح طریقے سے اچھے سے سمجھے گا، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، تو وہ دل ہمارے ساتھ غداری کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر ایک شوہر ایماندار ہو تو چاہے وہ غریب ہو یا پھر وہ امیر، اس کے ساتھ زندگی میں سکون ضرور ہوتا ہے۔ زندگی کے اصل حسین وہ نہیں جو باہر دکھائی دیتے ہیں، بلکہ وہ محبت، عزت، احساس ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اور اگر کبھی شوہر غصہ کرے یا بیوی سے ناراض ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ محبت ختم ہو گئی ہو۔ اصل محبت تو وہی ہے جو غصہ، ناراض ہونے پر بھی ان کے دل میں ہماری فکر، ہمارے خیال ان کے دل میں رہے اور ہمارے ساتھ وہ لویل رہے، نہ کہ لڑائی کا بہانہ، لڑائی جھگڑے کا بہانہ یا غصہ ناراضگی کا ایک بہانہ لے کر کنارہ کر لیں۔ یہ ایک سب ٹرک ہوتی ہیں جو ہم سے دور رہ سکے، انٹر نہ کر سکے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب۔
کیونکہ دنیا کے سبھی رشتے فانی ہیں، پر وہ رشتہ جو ایمان اور محبت سے جڑا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ اللہ سب بہنوں کو نیک، ایماندار اور محبت کرنے والا شوہر نصیب کرے، اور ان کی نصیب بہت اچھے بلند کرے، اور سب گھروں میں سکون، رحمت، برکت عطا فرما۔ تو چلیے آج کا ولاگ یہیں اینڈ ہوتا ہے، تب تک اپنوں کا اپنا خوب سارا خیال رکھیے اور مجھ کو دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ